الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضانوه فی علم ولا کرم دعمت دعته النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ قاف کی 7 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، اور اس صورت میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بعثت کا ذکر اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے قیامت جب آئے گی تو حکم دے گا فرشتے کو کہ وہ سور پھونکے، تو جب اسے پھونک مارے گا تو مردے قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔ تو اس بعثت کو، یعنی کیا نام ہے اس کو، باس بعد الموت، موت کے بعد، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اس صورت میں جو ہے نا اس کے جو ہے دلائل ہیں۔
تو آج کے درس میں جو ہے اس کا بھی ذکر ہوگا اور اسی سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے آدمی کو، انسان کو پیدا فرمایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، یعنی جو اس کے نفس میں چیز آتی ہے، جو اس کا نفس جو ہے شک میں ڈالتا ہے، اس کے اندر خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں اور بدعقیدگی آتی ہے یا برے خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک بات جو اکثر علماء بیان کرتے ہیں اور ہر آدمی جانتا ہے کہ رب جو ہے یہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انسان کے دل میں جو چیزیں آتی ہیں نا، جو بھی وہ چیز سوچتا ہے، جو بھی وسوسہ اس کے ذہن میں آتا ہے، جو بھی خیالات آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اچھے خیالات ہیں یا برے خیالات ہیں، ان کو جانتے ہیں ہم۔ کیوں؟ کہ ہم نے جو انسان کو پیدا کیا، ہم خالق ہیں، تو صرف انسان نہیں، جو انسان سوچتا ہے وہ بھی تو مخلوق ہے نا، ہم اس کے بھی خالق ہیں۔ تو ہم اس کے خیالات کو جانتے ہیں، اس کے ارادوں کو جانتے ہیں، اس کے علم کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی شعرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ شعرگ جو ہے نا، یہ ورید آیا نا، اقرب من حبل الورید، ورید کہتے ہیں رگ کو۔ یہ دو رگیں جو ہے نا، یہ یہاں جو گردن کے اس طرف سے چلتی ہیں، یہ جگر اور معدے کے ساتھ جا کے ملتی ہیں، سر سے اوپر آتی ہیں، یہ دو رگیں ساتھ، 4 رگیں ہیں انسان کے، ہر انسان یا جانور کے جسم میں 4 رگیں یہاں گردن سے آتی ہیں۔ تو 2 رگیں جو ہے نا ان کو ورید بولتے ہیں۔ یہ سر سے آتی ہیں، گردن کے دونوں طرف سے یہ نیچے دل اور جگر کے ساتھ جا کر ملتی ہیں، اور ان کو ورید بولتے ہیں۔ یہ خون سے بھری ہوتی ہیں، اور یہ اتنی اہم رگ ہے کہ اگر اس کو آپ کاٹیں تو اتنا خون بہتا ہے کہ اس جاندار کی، انسان ہو یا جانور ہو، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی اہم رگ ہے۔ اور ایک رگ اور ہے وتین، وہ بھی خون کی رگ ہے، اور اس کا بھی جو ہے، اس کے بھی کاٹنے سے نفس کی، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ورید ہے یہ سب سے زیادہ قریب ہے دل کے، کیونکہ وہاں جا کر ختم ہوتی ہے، اس کا وہاں جا کر اثر ہوتا ہے۔ تو جب اس کو کوئی ٹچ کرے یا اس کو کاٹے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اتنی اہم رگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس سے جان چلی جائے، جب وہ جان والی رگ جو ہے وہ انسان کی روح کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ قریب کا معنی جو علماء نے لکھا ہے، ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ قرب مکانی نہیں ہے، یہ قرب علم اور قدرت کا قرب ہے۔ یعنی مکان کا مطلب، قرب مکانی کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ کے چند ہاتھ کے فاصلے پر وہ صاحب بیٹھے ہیں، چند گز کے فاصلے پر یہ بیٹھے ہیں، ان کے جو ہے 2 فٹ کے فاصلے پر اگلا آدمی بیٹھا ہے، یہ مکان ہے۔ آپ اس مقام پہ بیٹھے ہیں، آپ اس مقام پہ بیٹھے ہیں، یہ اس مقام پہ بیٹھے ہیں۔ جس جگہ کوئی بیٹھا ہو فزیکلی وہ مکان ہوتا ہے، اور
اس طرح کا اللہ کا قرب نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھا ہے شعراء کے زیادہ قریب، کیونکہ اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا کہ وہ فلاں جگہ پہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رب تعالیٰ فلاں جگہ بیٹھا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عرش پر بیٹھا ہے، زمین پر بیٹھا ہے۔ بیٹھنا جو ہے یہ انسان کی یا جانور کی صفت ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، تو وہ مکان سے بھی، زمان و مکان سے وہ پاک ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ جو شعراء کے زیادہ قریب ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ علم رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اتنی انسان کو اپنی خبر نہیں جتنی رب تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، کیونکہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ اتنے جسم کے اعضاء ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے علم رکھنے میں مانع ہو جاتے ہیں۔ انسان صحیح طرح اپنے جسم کو نہیں جان سکتا، تو جب نہیں جان سکتا، تو جب انسان اپنے آپ کو نہیں جان سکتا تو یہ کیسے کہا جائے گا کہ وہ جو ہے اس کا علم زیادہ ہے یا اس کو، یعنی اپنے آپ کو نہیں جانتا، لیکن رب تعالیٰ انسان کو اور اس کے خیالات کو علمی طور پر، قدرت کے طور پر زیادہ جانتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ کا علم اور قدرت زیادہ ہے۔ یعنی جیسے دیکھیں نا، ہمارا جسم ہے، اس کے اندر کتنے خیالات ہمیں آتے ہیں، کتنے خیالات آتے ہیں انسان کو۔ اب 24 گھنٹے میں ایک بزرگ نے لکھا کہ انسان کو 70,000 خیالات 24 گھنٹے میں آتے ہیں، 70,000 خیالات 24 گھنٹے میں آتے ہیں۔ تو وہ خیالات آج میں آپ سے پوچھوں کہ آج کو سارے دن آپ کو کون کون سا خیال آیا، آپ نہیں بتا سکیں گے، سارے آپ کو یاد نہیں، آپ کو علم نہیں۔ کئی خیالوں کا تو آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کون سا خیال آیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان خیالات کو بھی جانتا ہے۔ آپ کے جسم میں کتنی بیماریاں ہیں آپ اس کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ آپ کے جسم میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان نہیں جانتا، اس کے اندر اچھائیاں ہیں، اس کے اندر برائیاں ہیں، لیکن انسان ان سب کو نہیں جانتا۔ آپ کے معدے میں، آپ کے جگر میں، اور آپ کی جو ہے نا کتنی قوت ہے، اس میں کتنی کمزوری ہے، ہاں جی، اور اس میں جسم کے کتنے بال ہیں، جسم کے کتنے سوراخ ہیں، مسامات، جیسے پسینہ نکلتا ہے سوراخوں سے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کہاں کہاں سوراخ ہیں، پسینہ جسم سے نکل آتا ہے نا، تو آپ کا یہ جسم ہے، لیکن آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کے مسامات کتنے ہیں اور کہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے سے ہوتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب نہیں بن سکتی۔ ایک آپ کو میں اور مثال بتاؤں، حکیم یا ڈاکٹر ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن آپ کے جسم کی مرض کو، آپ کے جسم کی پرابلمز کو، آپ کے جسم میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کسی وجہ سے، حکیم اور ڈاکٹر اس کو جانتا ہے۔ اس لیے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی میرے ہارٹ کو درد ہو رہا ہے، میرے معدے میں خرابی ہے، مجھے پسینہ بہت آتا ہے، میرے جسم سے خون نکلتا ہے، مجھے ٹھنڈ بہت لگتی ہے، ہاں جی مجھے کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ آپ ہزاروں چیزیں ڈاکٹر کو بتاتے ہیں۔ آج ڈاکٹروں کی کتنی تعداد ہے، کوئی گلے کا مریض ہے ڈاکٹر ہے، کوئی ناک کا ہے، کوئی کان کا ہے، کوئی پیٹ کا ہے، کوئی گردے کا ہے، کوئی شوگر کا ہے، کوئی دل کا ہے، کوئی دماغ کا ہے، کتنے ہزاروں ڈاکٹر ہیں اور ہزاروں بیماریاں ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی جسم آپ کا ہے، بیماری آپ کو لاحق ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں، آپ کے ڈاکٹر کو آپ کے جسم کی بیماریوں کا اور صحت کا آپ سے زیادہ پتہ ہے۔ تو جب ڈاکٹر آپ سے زیادہ جانتا ہے آپ کے جسم کو، تو جس ذات نے پیدا کیا انسان کو، جس نے بیماریاں پیدا کی ہیں، تو اس کے علم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا،
اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو کیا وسوسہ اس کے دل میں آ رہا ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے انسان سے مراد آدم علیہ السلام لی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں۔ اب ان کے وسوسے سے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان تھا کہ اے آدم لا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب وہ شیطان کے وسوسے کو لے کر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کراہت جو ہے کہ اس درخت کو کھانا یہ تنزیہ ہے، اور یہ جو ہے نا وجوب کا حکم نہیں ہے کہ بالکل نہیں جانا، کہا کہ منع فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن اگر چلا بھی جائے انسان تو کوئی حرج نہیں ہے، کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ ان کا جو حکم ہے یہ تنزیہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا، سمجھا یہ کہ اس کے کھانے میں کوئی خاص حرج نہیں ہے، تو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انہوں نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر انسان کھا بھی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، شیطان کے وسوسے کو وہ صحیح طرح نہ سمجھ سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، لیکن جو آدم کے دل میں وسوسہ آیا شیطان کے ڈالنے سے، اور جو کچھ انہوں نے اس کو سمجھا اپنے طور پر، ہم اس سب کو جانتے ہیں۔ اور جب آدم علیہ السلام کی اولاد آگے آئی تو پھر اولاد جو ہے ان کے دلوں میں پھر ہزاروں وسوسے آئے۔ باپ کے دل میں وسوسہ آیا تو پھر اولاد کے ذہن میں وسوسے آئے، اور وہ وسوسے کتنے آئے؟ کبھی خیال آتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، کبھی خیال نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی حرج نہیں نماز نہ پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں یا نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ سارے وسوسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے وسوسے جو ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، بد عقیدگی کے ہوں یا عقیدے کے ہوں، بد خلقی کے ہوں یا کسی بھی قسم کے وساوس ہوں، اور جس سے انسان پھر آگے گناہوں کی طرف جاتا ہے، فرمایا ہمیں اس کا علم ہے، ہمیں اس کا علم ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ کیوں کہ وسوسوں کو پیدا کرنے والا ہی میں ہوں، تو جب میں پیدا کرتا ہوں تو میں ظاہر میں اس کو جانتا بھی ہوں۔ یعنی ابھی وسوسہ پیدا نہیں ہوا، ابھی وسوسہ پیدا نہیں ہوا، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ ابھی وسوسہ پیدا نہیں ہوا، اللہ اس کو جانتا ہے، یہ ہے عقیدہ۔ لیکن مولوی حسین علی وہاں بچرا والا جو تھا، دیوبندی عالم مولوی رشید احمد گنگوئی کا شاگرد، اس نے تفسیر لکھی ہے بلغۃ الحیران، اور اس نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس رکوع میں اس نے اس کے تحت لکھا کہ معتزلہ کا جو عقیدہ ہے کہ کام ہونے سے پہلے، کوئی واقعہ کوئی فعل سرزد ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ نہیں ہوتا، اور جب کام ہو جاتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ معتزلہ کا عقیدہ صحیح ہے۔ ہاں جی، اب دیکھو کہ اگر ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں ہے اور جب کام ہو جاتا ہے پھر علم آتا ہے، تو آپ خود بتا لیں کہ اس آدمی کے عقیدے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جب رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کا عقیدہ سے نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ لیکن میرے پاس کتاب موجود ہے، میں نے کئی دفعہ میرا خیال دکھائی بھی ہے، یہاں عبارت ہو اور موجود ہے کتاب۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، اور جتنے وساوس اس کو آتے ہیں ہمیں اس کا خیال ہے، اور ان وساوس میں پھر آگے یہ بات، ایک بات اور دیکھیے کہ بعض وساوس پر پکڑ نہیں ہے، بعض وساوس پر پکڑ ہے۔ مثلا انسان جو ہے اگر وہ ارادہ کوئی کرتا ہے، کسی بھی طرح کے گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا کوئی کسی قسم، تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا نہیں ہے، اس کو پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر
کوئی انسان دل میں بد عقیدگی کا سوچ لے پکا تو اس پر اس کی پکڑ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او تخفوہ، تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا تم سے۔ تو جو اچھا خیال ہے اس پر نیکی ملتی ہے، جو برا خیال ہے اس پر گناہ نہیں ملتا۔ لیکن ایک آدمی اس پر جم جائے، پکا ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام خراب کرنا ہے، یہ گناہ کرنا ہے، یہ نقصان پہنچانا ہے، اگر پکا اس پر ہو جائے، پختہ ہو جائے تو یحاسبکم باللہ، اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اللہ تعالیٰ شورگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک یہ آیا کہ اللہ جب شورگ سے زیادہ قریب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیٰ بمان اقرب، آپ سب سے زیادہ قریب ہیں مومنوں کی جانوں کے۔ اب یہ جو رگ جاتی ہے ورید، یہ بھی جا کر دل سے ملتی ہے، اور دل کا اس سے تعلق ہے، اس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے، اور انسان کی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے انسان کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جان سے بھی زیادہ قریب ہے مومن کے۔ تو اللہ بھی قریب ہوا اپنی مخلوق کے، شورگ سے بھی زیادہ قریب ہوا علم اور قدرت کے لحاظ سے۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے، اور سورہ احزاب کی جو آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ مولوی قاسم علی نانوتوی صاحب، انہوں نے تحذیر الناس میں اور آب حیات میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اولیٰ بمان اقرب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ قریب ہیں، اللہ بھی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو جب دونوں ذاتیں، اللہ بھی جان سے زیادہ قریب ہوا، رسول بھی جان سے زیادہ قریب ہوئے، تو اب یہاں ایک مغالطہ لوگوں کو بہت لگتا ہے۔ یہ جو اعلان ہوتے ہیں ہر وقت یہ ذکر کرتے ہیں کہ دور سے سننا اللہ کی شان ہے، سنتے ہو نا؟ دور نزدیک سے سننا کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ دور ہے ہی نہیں، اس کا علم جو ہے وہ شارگ سے زیادہ قریب ہے۔ جب وہ کسی کے شارگ سے زیادہ قریب ہے اور وہ دور ہے ہی نہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور سے سنتا ہے؟ وہ کسی چیز کے دور ہے نہیں، تو ہر جگہ موجود ہے۔ جب ہر جگہ موجود ہوا تو کسی سے دور نہ ہوا۔ تو دور جو ہے، یہ دور جو ہے، یہ کہنا کہ اللہ دور سے سنتا ہے، اللہ تو ہے ہی قریب، کسی سے دور ہے ہی نہیں۔ ہاں البتہ اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ منورہ میں ہیں، مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں، آپ دور سے بھی سنتے ہیں، نزدیک سے بھی سنتے ہیں۔ آپ اولیاء کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی سنتے ہیں۔ اللہ دور ہے ہی نہیں، اس لیے یہ کہنا کہ اللہ دور سے سنتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا عقیدہ، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ یا تو ثابت کرو کہ اللہ دور ہے۔ جب قرآن فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ دور ہے؟ ہاں جی، اور فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ جب بھی مجھ سے مانگو میں آپ کی دعا بات سنتا ہوں۔ تو قریب ہے تو سب کچھ سنتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ وہ دور ہے اور دور نزدیک سے سننا اللہ کی شان ہے، یہ نظریہ اور عقیدہ بالکل غلط ہے۔ آگے فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک داہنے بیٹھا ہے اور ایک بائیں۔ ہاں جی، قعید کا معنی ہے بیٹھا ہوا، قعید کا معنی بیٹھا ہوا۔ تو یہ ذکر ہے دو فرشتوں کا جو کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے دو لینے والے فرشتے، لینے والے کیا مطلب کہ انسان جو بھی بولے منہ سے،
جو بھی وہ کام کرے اس کے کام کو وہ اچک لیتے ہیں، تیار بیٹھے ہیں بالکل اس کی بات کو، اس کی نیکی کو، اس کی برائی کو لکھنے کے لیے 2 فرشتے بیٹھے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب اس سے لیتے ہیں 2 لینے والے، عن الیمین، ایک فرشتہ دائیں طرف قعید اور ایک بائیں طرف قعید۔ ہاں جی، یتلقی سے یہ قعید جو ہے یہ بدل ہے، یعنی کیا مطلب کہ 2 فرشتے جو ہیں وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں ہر انسان کے ساتھ اس کی قول کو، اس کے فعل کو، اس کے نیکیوں کو، اس کو بدیوں کو لینے کے لیے۔ ان کا صرف کام یہی ہے، ایک دائیں طرف بیٹھا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھا ہے، اور وہ اس کے جو ہے نا اس کی بات کو لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 2 فرشتے رب تعالیٰ نے جو پیدا فرمائے، جو دائیں والا فرشتہ ہے نا یہ بائیں والے فرشتے کا حاکم ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک جو ہے ایک فرشتہ، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں آپ اس کو، دوسرے پر وہ حاکم ہے۔ یعنی دائیں والا فرشتہ جو ہے نا وہ بائیں والے کو حکم دیتا ہے اور بائیں والا اس کی بات مانتا ہے۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ دائیں طرف ہے اور برائیاں لکھنے والا فرشتہ بائیں طرف ہوتا ہے، اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ جو ہے یہ بائیں والے فرشتے پر امین ہوتا ہے، یعنی اس کا حاکم ہوتا ہے، اس کو آرڈر دیتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے وہ 10 گنا لکھ لیتا ہے، یعنی نیکی کی اس نے 10 دفعہ اس نے 10 گنا لکھ لیا۔ اور جب کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو ابھی نہ لکھو۔ دائیں والا فرشتہ بائیں والے کو کہتا ہے ابھی اس کو نہ لکھو۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ کہتا ہے کہ 10 گھنٹے انتظار کرو، 10 گھنٹے کے بعد لکھنا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 گھنٹے اس کہتا ہے کہ انتظار کرو۔ جب وہ وقت گزر جاتا ہے 10 یا گھنٹے کا یا جتنا بھی گزرتا ہے، اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس نے جو بڑی بدی کی ہے نا، گناہ کیا ہے چھوٹا یا موٹا جتنا بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ 7 گھنٹوں میں یا 10 گھنٹوں میں یہ توبہ کر لے یا تسبیح پڑھ لے۔ اگر یہ تسبیح پڑھ لے صغیرہ گناہ معاف ہو گیا، اور اگر توبہ کر لے تو بڑا گناہ معاف ہو گیا۔ تو جب گناہ معاف ہو گیا تو فرشتہ کہتا ہے اب تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ 10 یا 7 گھنٹے میں نہ لکھے تو اب جو ہے نا جو دائیں والا فرشتہ ہے وہ بائیں والے کہتا ہے کہ تب ہم 1 گناہ لکھو، 10 نہیں لکھو، 1 گناہ لکھو۔ دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جب میرا بندہ گناہ کرنا چاہے تو فوراً نہ لکھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھو اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوق پر۔ اب بھی اگر مخلوق نہ سمجھے اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتی رہے تو پھر اس کی بدقسمتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، یعنی کرامن کاتبین کو کہتا ہوں 2 فرشتوں کو، جب میرا بندہ گناہ کرنا چاہے تو فوراً نہ لکھو، پھر جب گناہ کر لے تو 1 گناہ لکھو، اور جب وہ نیکی کرنا چاہے تو ارادہ کرتے ہی 1 نیکی لکھ لو۔ ہاں جی، ارادہ کرتے ہی 1 نیکی لکھ لو، اور جب نیکی کر لے تو اس کو پھر اگر 10 لکھنی ہے، نیکی ایسی ہے جس کو 10 کا ثواب دینا تو 10 لکھ لو، اور اگر زیادہ دینا ہے تو 700 تک جو ہے نیکیوں کا حکم ہے، پھر 700 لکھ لو۔ ہاں جی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب کسی آدمی نے گناہ کر لیا تو پھر حکم ہوتا ہے کہ 1 گناہ لکھو۔ لیکن نیکی کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج مسجد میں جا کر نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، بعد میں آپ کا ارادہ بدل جائے یا آپ کسی وجہ سے رک جائیں یا کوئی ایسی مجبوری بن جائے
لیکن آپ کی نیکی لکھی گئی، کیونکہ آپ نے ارادہ کیا تو آپ کی نیکی لکھی گئی۔ اسی لیے ایک حدیث پاک ہے کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے جب ارادہ کیا تو ارادہ نیکی کا کیا تو نیکی لکھی گئی۔ اب عمل کا تو پتہ نہیں کہ وہ کس وقت وہ اس کو چانس ملے گا نہیں ملے گا، جا سکے گا نہیں جا سکے گا، وہاں پہنچے گا نہیں پہنچے گا، اس نے کار خیر میں حصہ لے سکے گا نہیں لے سکے گا، کوئی مجبوری بن جائے گی، لیکن جو ارادہ کیا اس پر اس کو نیکی مل گئی۔ ہاں جی، اور اس میں کسی قسم کا نیت میں تو کوئی خرابی آئی نہیں جو اس نے کی ہے، تو فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے، بہتر ہے۔ تو جب گناہ کیا تو اللہ فرماتا ہے ایک ہی لکھو، ارادہ کیا تو نہیں لکھو، جب گناہ کر لیا تو فرمایا ایک ہی لکھ لو۔ ہاں جی، اور پہلی حدیث پر جو ہے فرشتہ کہتا ہے دائیں والا بائیں والے کو رک جا بھی، ہاں جی اس کو نہ لکھ، 10 گھنٹے یا 7 گھنٹے میں اگر وہ توبہ کر لے تسبیح پڑھ لے تو پھر نہ لکھنا، کیونکہ وہ معاف ہو گیا، اور اگر اس نے نہیں کیا ایسا تو پھر ایک لکھ لو۔ لیکن جب نیکی کا ارادہ کیا تو حکم ہوا کہ اس کو فوراً لکھ لو، نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی اس نے کر لی تو پھر اس کو 10 نیکیاں دینی، 10 لکھ لو۔ اگر اس کی نیکی ایسی جو 700 لکھنا ہے تو اس کو 700 لکھ لو، اور اگر اس سے زیادہ لکھنی اس سے زیادہ لکھ لو، جتنی نیکی ہے جتنا اس کا خلوص ہے، اضعافا مضاعفہ، یعنی اس کو ملٹیپلائی کر کے جتنی بھی نیکی لکھنی ہوتی ہے، تو فرمایا نیکی کرنے کے بعد وہ لکھ لو۔ دیکھو یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہاں جی، اب یہ جو نیکی ہے یہ فرشتے جو ہے یہ لکھتے ہیں، یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کب علیحدہ ہوتے ہیں کہ جب انسان باتھ روم میں جائے اس وقت منکر نکیر ساتھ نہیں جاتے، یا جب انسان اپنے جو ہے بیوی کے ساتھ جب مباشرت کرتا ہے تو اس وقت بھی یہ فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ باتھ روم میں یا اس دوران آپ بات نہ کرو، کہ اگر بات کرو گے تو فرشتوں کو تو لکھنا پڑتا ہے، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے وہاں جاتے ہوئے ایسے سچویشن میں، تو اسی لیے باتھ روم میں ہو تو آپ بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھو، دل میں پڑھ لو۔ ہاں جی، اور اگر بات بھی نہیں کرو، سلام کا جواب بھی نہیں دو، کسی کو آواز بھی نہیں دو، وہاں گپیں وغیرہ باتیں نہ کرو، کیونکہ فرشتوں کو وہ لکھنی پڑتی ہیں، اور فرشتوں کا وہاں جانا جو ہے ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اور دوسری صورت میں بھی فرمایا کہ تم بات نہیں کرو۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو بسم اللہ پڑھنی ہے یا کوئی اور چھینک آئی ہے تو الحمدللہ کہنا ہے، تو دل میں کہو جس کی آواز نہ نکلے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آگے فرمایا نا کہ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، یعنی فرشتے، ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھا ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، ہاں جی، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا، انسان جو ہے کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا، إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ہاں جی، کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ ہاں جی، ہاں جی، رقیب ہوتا ہے جو محافظ ہو، اور عتید جو بالکل تیار بیٹھا ہو۔ ہاں جی، یہ بیٹھا ہوتا رقیب جو محافظ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا، کہ جو وہ بولے گا وہ لینا ہے ہم نے، اور عتید جو ہے یعنی جو بیٹھا ہوا ہو، یا اس سے مراد رقیب سے مراد ہے دائیں والا فرشتہ، اور عتید سے مراد ہے بائیں والا فرشتہ۔ تو جب بھی کوئی بات بولتا ہے تو وہ فوراً اس کی وہ بات کو وہ لکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ تیار بیٹھے اس کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اگر کوئی شخص مرض میں مبتلا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری تکلیف اس کو ہو جاتی ہے جس سے
وہ نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے اور اس کو نماز نہیں پڑھ سکتا یا روزہ نہیں رکھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسے کار خیر جو وہ کرتا تھا نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ حافظ رقیب کو، کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ اپنی صحت کی حالت میں جو نیکیاں کرتا تھا اس کی نیکیاں اسی طرح لکھتے رہو جب تک کہ وہ میری ضمیر میں، جب تک کہ میری زنجیر میں بندھا ہوا ہے، یعنی جب تک کہ میرے حکم پر وہ بیمار ہے، جب تک کہ میں نے اس کو بیمار رکھا ہے، جب تک میں نے اس کو تکلیف میں رکھا ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ کوئی نیکی کر سکے، تو جیسے وہ صحت کی حالت میں نیکیاں کرتا تھا، اے میرے فرشتوں بیماری کی حالت میں اس کی نیکیاں لگاتار لکھتے رہو۔ ہاں جی، اب انسان جتنا اس اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی نعمتوں کا حمد بیان کرے اس کی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیماری کی حالت میں بھی آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تکلیف کی حالت میں آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرام کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے اس نیک عمل کو لکھتے رہو یہاں تک کہ میں اس کو اٹھا لوں، موت دے دوں یا میں اس کو تندرست کر دوں۔ یعنی عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے اس عمل کو لکھتے رہو، یعنی اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، واقعی وہ بیمار ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکے، فرمایا کہ جو وہ پہلے کرتا تھا اس کو اسی طرح لکھتے رہو اگر اس کی عادت ہے، ہاں جی لکھتے رہو یہاں تک کہ یا وہ ٹھیک ہو کر گھر آ جائے، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں اختیار ہے کہ جو وہ نیکی کرے تو لکھو، نیکی نہ کرے تو نہ لکھو، ہاں جی، یا میں اس کو دنیا سے اٹھا لوں تو تم اس کی نیکی برابر لکھتے رہو۔ ہاں جی، یہ مرض اور اسی طرح جو ہے نا سفر کا بھی یہی حال ہے، سفر کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیمار ہوا یا اس نے سفر کیا، اب بیمار میں تو سمجھ آتی ہے کہ آدمی بیماری کی حالت میں جو ہے اگر سیریس بیماری ہے تو وہ وضو وغیرہ نہیں کر سکتا، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک دور تھا جب حکیم آپ کو دوائیاں دیتے تھے تو اس میں تھوڑا چانس ہوتا تھا کہ آپ تیمم کر لیں، آپ جو ہے نا دوائی پی لیں، بیٹھ کر لیں، لیکن موجودہ سچویشن میں جو میں 2 ہفتے میڈیکل سینٹر میں گزار کر آیا ہوں تو میرے دونوں ہاتھ جو ہیں ان میں آئی وی لگی ہوتی تھی اور جو ہے بیڈ سے آپ اٹھ نہیں سکتے، ہاں جی، جب آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ پہلو نہیں بدل سکتے، آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کیسے نماز پڑھیں، نہ اشاروں سے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے جیسی حالت میں آپ ہوتے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھتے رہو یہاں تک کہ یا میں اس کو اٹھا لوں یا اس کو ٹھیک کر دوں، ہاں جی۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ فرمایا جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو، اب سفر میں بھی آپ دیکھ لیں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے لیے نماز پڑھنا یا تلاوت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ آپ جہازوں پر آپ سفر کریں تو 15 گھنٹے کی اگر فلائٹ ہو آپ کی تو باتھ روم کی حالت جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہو کہ کیسے آپ اس میں کیسے وضو نہیں کر سکتے، اتنا پانی نہیں ہوتا کہ آپ وضو کریں اس میں، ہاں جی۔ اور جو ہے تیمم بھی آپ نہیں کر سکتے کہ تیمم کا بھی حکم اس میں نہیں ہے، ہاں جی۔ نماز پڑھنے کے لیے ایک وقت تھا جب سیٹیں جہازوں کی کھلی ہوتی تھی، ہم پرانے وقت کی بات کرتے ہیں، اور لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ لوگ جہاز میں جماعت بھی کراتے تھے اس وقت، یا کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے تھے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ آپ کو جو ہے کچھ فلائٹیں ایسی ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے،
کہتے ہیں کہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے یہاں. ایون جو ہے مسلمان ملکوں کی فلائٹیں ہیں وہ بھی نہیں کرنے دیتے، جو ہمارا تجربہ ہے. تو جب آپ سفر میں ہوں تو آپ کی نماز جو ہے، آپ کے یہ وظائف، یہ سارا کچھ رہ جاتا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیمار ہوا یا سفر کیا، وہ صحت اور اقامت کے ایام میں جو عمل کرتا تھا، جب وہ گھر پر تھا جو عمل کرتا تھا، مقیم تھا جو عمل کرتا تھا، ہاں جی، وہی اعمال اس کے سفر اور بیماری میں لکھے جاتے ہیں. جیسے وہ وظائف پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا، بشرطے کہ اس کو اس چیز کا احساس ہو. یعنی اگر واقعی اگر نمازی آدمی ہے نا تو سفر کرتا ہے تو اس کو بڑی بے چینی رہتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا، ہاں جی، نہ شرائط نہیں پوری ہوتی. کئی لوگ تو کرسی پر بیٹھ کر ان کو پتہ نہیں تھا کیسے نماز پڑھنی ہوتی، وہ پڑھتے رہتے ہیں اپنے حساب سے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے، ان کی اپنی ہے. لیکن ایک آدمی جو مسائل کو جانتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ایسی صورت میں نماز پڑھے. تو فرمایا ما یلفظ من قول، کہ وہ کوئی بھی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہوتا ہے. ہاں جی. اور جو ہے اب جو ہے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں ان کو دیکھیے آپ. نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو دائیں والا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے. ہاں جی. ایک تو وہ ارادہ کرنے سے یہ نیکی لکھ لیتا ہے، اور نیکی کر لو تو 10 700 تک نیکیاں اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں. اور اگر وہ سفر میں ہو یا بیمار ہو تو پھر بھی وہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے نا اس کی نیکیاں لکھتے رہو، جو یہ اپنی صحت کی حالت میں یا گھر کی حالت میں لکھتا تھا وہ لکھتے رہو. اب وہ جو بھی بات کہتا ہے اس کے لیے، اس کے لکھنے کے لیے رقیب کا لفظ ہے، رقیب و عتید. رقیب فرشتہ جو ہے یعنی دائیں والا، وہ منتظر رہتا ہے کہ یہ کوئی اچھائی کرے، کوئی نیکی کرے، میں فوراً لکھوں اس کو. ہاں جی. ہاں جی. اور رقیب کا معنی یہی ہے کہ حکم پر عمل کرنے والا، اور عتید کا معنی ہے جو کبھی غائب نہ ہو، ہمیشہ حاضر ہو. تو رقیب و عتید کا معنی کیا ہوا کہ ہر وقت اسی خیال میں رہتا ہے فرشتہ کہ میں اس کی بات لکھوں. عتید کا معنی کہ جو ہر وقت موجود ہو، کبھی غائب نہ ہو. جب انسان موجود ہے تو اس کے اعمال لکھنے کے لیے وہ فرشتہ موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور حضرت انس، دو صحابی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں دونوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 محافظ کرامن کاتبین اللہ کی طرف نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اب یہ نامہ اعمال ہے نا، یہ اللہ کے حضور جائے گا، اس لیے لکھا جاتا ہے نا، یہ جائے گا، یہ آپ کے گلے میں ہوگا. ایک جیسے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یہ کتاب جو ہے اس پر مکمل جو کچھ تیرا حساب کتاب ہونا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. 2 کتابیں ہوتی ہیں، دائیں والی بائیں والی، تو گلے میں ہوتی ہے. تو جب انسان اٹھتا ہے قبر سے تو یہ 2 فرشتے جھٹ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس کی کتاب لے کر اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں. اب یہ حضرت انس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ یہ 2 محافظ کرامن کاتبین اللہ کی طرف نامہ اعمال لے کر جاتے ہیں، اور اس نامہ اعمال کی ابتدا یعنی جہاں سے شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے. سمجھے میری بات؟ اب ابتدا ہوتی ہے نا کہ جہاں سے کتاب لکھی جاتی ہے، تو پہلے پیج پر شروع سے آپ کیا لکھتے ہیں، آخر میں کیا لکھتے ہیں. تو نامہ اعمال کا تو پتہ نہیں کہ فرشتے نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. آپ نے نیکی کی ہے شروع میں تو نیکی لکھے گا، گناہ کیا تو گناہ لکھے گا، آخر میں نیکی یا گناہ ہے تو وہ لکھے گا. جب وہ نامہ اعمال اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس نامہ اعمال کو دیکھتا ہے. اگر اس نامہ اعمال کے شروع میں نیکی ہے
اور پھر آخر کو دیکھتا ہے، آخر میں بھی نیکی ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ گواہ ہو جاؤ اے میرے فرشتوں، اس کی میں نے ابتدا بھی دیکھ لی نیکی سے اور اختتام بھی دیکھ لیا نیکی سے، اور جو کچھ ان دو نیکیوں کے درمیان ہے، اگر کچھ گناہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ رب تعالیٰ کتنا کریم ہے، ہاں جی، یعنی ماں سے بھی 70 ماؤں کی رحمت جو ہے اس سے بھی زیادہ، ہاں جی۔ تو کیا فرمایا کہ ابتدا میں نیکی دیکھتا ہے، اگر ابتدا میں نیکی ہو اور پھر آخر میں نیکی ہو تو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس صحیفہ کے درمیان جو کچھ لکھا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ دوسری حدیث وہ صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو کرامن کاتبین وہ نامہ اعمال لے کر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ اب یہ تو مر گیا، اب ہمیں اجازت دے ہم آسمان کی طرف چلے جائیں۔ یعنی دو فرشتے ہوتے ہیں نا انسان کے دائیں بائیں، تو وہ پوچھتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے کہتے ہیں اب یہ مر گیا، اب اسے نہ نیکی کرنی ہے نہ گناہ کرنا ہے، تو ہمیں اجازت دے ہم آسمان پر چلے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان پر میری بہت فرشتے ہیں اور وہ سارے عبادت پہ مصروف ہیں، تمہاری جگہ آسمانوں میں نہیں ہے، یا اللہ پھر ہم زمین میں پھیل جائیں۔ زمین پر حکم ہوتا ہے زمین میں بھی میری بہت ساری مخلوق ہے جو میری عبادت کر رہی ہے، زمین میں بھی تمہاری گنجائش نہیں ہے، تو یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا تم جس کا نامہ اعمال لکھتے تھے نا اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور پھر یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا وہاں جا کر تسبیح کرو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، اور قیامت تک یہ تسبیح پڑھتے رہو اور اس کے نامہ اعمال میں داخل کرتے رہو۔ ہاں جی، اب یہ بتائیے کہ جب قیامت تک اللہ کے فرشتے آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر تسبیح و تحلیل کریں تو پھر آپ کی قبر میں عذاب کیسے آئے؟ آپ کی قبر میں عذاب کیسے آئے؟ تو جہاں تک تو میرے مطالعے کا تعلق ہے، میں نے دیکھا کہ جتنے بھی مومن ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ، جن کا عقیدہ صحیح ہے، رب تعالیٰ ان کے حال پر اپنا کرم فرمائے گا، ان کی بخشش ہو جائے گی، ان کی انلیس کہ کوئی ایسا باغی ہو جو توہین کرتا ہو اللہ کی، اس کے رسول کی، قرآن مجید کی، اور اگر کوئی گناہ گاروں پر کو تو اللہ ان سے نفرت نہیں فرماتا، وہ تو فرماتا ہے نا، آپ کو بھی حدیث پاک سنائی تھی کہ اگر تم لوگوں نے گناہ نہ کیے تو میں ایک ایسی قوم لاؤں گا جو گناہ کرے گی اور پھر مجھے غفار کر کے پکارے گی تو پھر میں اس کو بخش دوں گا۔ ہاں جی، اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور تم نیکیاں کرتے رہو گے تو مجھے غفار کون کہے گا، مجھ سے معافی بخشش کون طلب کرے گا؟ میں ایک ایسی قوم لاؤں گا جو گناہ کرے پھر مجھ سے معافی مانگے، پھر میں خوش ہوں گا ان کو معاف کر دوں گا۔ تو گناہ جو ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن عقیدے اپنے کو مضبوط رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج ہمارے دور میں آپ جتنی بھی نیکی کر لیں، کسی بھی شخص کو لے لیں، جتنی مرضی نیکی کر لیں، کیا ان کی نیکی جو ہے صحابہ کرام اور تابعین اور اولیاء کاملین اور انبیاء کی نیکی کے برابر ہے؟ وہ تو ان کے نزدیک تو وہ گناہوں سے بھی بدتر ہے۔ ہاں جی، لیکن اس لیے فرمایا نا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں جب آپ نے فرمایا نا کہ میرے بھائی جو ہے وہ آخری زمانے میں آنے والے ہیں، تو صحابہ نے کیا حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم میرے صحابی ہو، تم میرے ساتھی ہو، تو میرے بھائی وہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ابھی، اور جب وہ آئیں گے تو انہوں نے قرآن دیکھا نہیں اترتے ہوئے، مجھے نہیں دیکھا، ہاں جی،
جبریل کو نہیں دیکھا، میرے معجزات نہیں دیکھے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، اور تم تو دیکھ کر ایمان لائے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ اتنے ہیں کہ آپ لوگ اگر 9 حصے نیکی کرو اور 1 حصہ تم اس میں کوتاہی کرو تو تم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن وہ آنے والی قوم جو ہے 10 حصوں میں اگر 9 حصے وہ عمل نہ کر سکی اور 1 حصہ انہوں نے عمل کیا تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ ہاں جی، آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ دور ایسے گزرے امت مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جس میں نیکیاں کرنی بڑی آسان تھیں، اس میں ہر طرف اسلام ہی اسلام تھا، صحابہ کی جماعت تھی، تابعین کی جماعت تھی، اسلامی حکومت کا جوش ولولہ تھا، شہرت تھی اس کی، لوگوں کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی کسی کام کی، اسلام کا عروج تھا۔ آج دیکھ لیجئے کہ کتنا فتنے کا دور ہے، یعنی فتنے کا دور ہے، آپ کو ایمان بچانا اپنا مشکل ہے، اور طرح طرح سے فتنے یہ جو سوشل میڈیا کے ہیں، یہ جو ہے جدید تعلیم کے ہیں، کتنے کفریہ باتیں ہیں جو مسلمانوں پر تھوپی جاتی ہیں، اور مسلمان جو ہے جان بچاتے پھرتے ہیں، ان کا عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی جو وقت آنے والا ہے پتہ نہیں وہ کتنا مشکل ہوگا۔ تو یہ وہ وقت آنے والا ہے جس میں کہا کہ 10واں حصہ انسان اب عمل کر لے گا نا تو اس کی نجات ہو جائے گی، کیونکہ وعدہ فرمایا کہ ایمان پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اب وہ وقت تو اب نہیں آیا، انگارے کو ہاتھ میں رکھنا ایسے وہ آسان ہوگا، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہوگا۔ تو اس لیے اسلام پر واقعی قائم رہنا بڑا مشکل ہے، اور ان لوگوں سے پوچھو جو کسی بھی چکر میں پھنس گئے بیچارے، اور جو عذاب میں مبتلا ہیں، بے دینوں کی قید میں ہیں، بے دینوں کے شکنجے میں ہیں، ان کے لیے دیکھو ان کو اسلام پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے ان کے لیے۔ قیامت تک وہ فرشتے نا اس کا عمل لکھتے رہیں گے۔ آگے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے تو موت کی سختی حق ہے، وہ آنی ہے، موت سختی آنی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، تحید کا معنی بھاگتا پھرتا، یہ وہ وقت ہے جس سے تو بھاگتا ہے، یعنی جب انسان کسی کو کہو نا تیری موت آنے والی ہے، یا اس طرح تو مر جائے گا، یا تو اس بیماری میں فوت ہو جائے گا، یا اس رستے پہ جائے گا تو مر جائے گا، تو انسان کتنا وری ہوتا ہے، کتنا فکر اس کو ہوتا ہے، تو بھاگتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ لیکن فرمایا موت کی سختی حق ہے، اور سختی کتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت تھا تو آپ کی جو ہے سکرات موت، آپ بڑی تکلیف میں تھے۔ آپ ہمارے گھر میں ایک برتن تھا، اس میں پانی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک اپنا پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پانی میں ہاتھ ڈال کر برتن سے پھر چہرے پر وہ گلا اپنا دست مبارک پھیرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ، یعنی گواہی دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس وقت بھی اسی پر قائم ہوں کہ توحید پر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ اس سختی میں تھے، اور میں نے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت تکلیف میں دیکھا، میں فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو ایسی تکلیف میں نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرہ مبارک پر پسینہ آ گیا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے جب مسواک کو دیکھتے رہے تو مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے پوچھا آپ سے اشارے سے، تو آپ نے سر ہلایا۔ جب مسواک لیا آپ نے تو وہ سخت تھا، تو میں نے پھر عرض کی حضور یا مجھے دے دیں، میں اس کو نرم کرتی ہوں۔ تو مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
مسواک کو اپنے دانتوں میں چبایا، نرم کیا، پھر آپ کو دیا اور آپ نے آخری وقت میں مسواک کیا۔ تو مائی صاحبہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی خوش قسمت عورت ہوں کہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک اور میری تھوک ایک جگہ جمع ہو گئی۔ یعنی آپ نے مسواک چبایا نا، تو وہ مسواک چبا کے حضور کو دیا تو آپ کی تھوک مبارک اور سرکار کی لعاب دہان شریف جو ہے یہ اکٹھا ہو گیا۔ آپ اس پر فخر کر رہی ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ کا سر میرے سینے پر تھا جب آپ کا آخری وقت تھا، تو آپ کا وصال میری گود میں ہوا، یہ بھی اس پر بھی فخر کر رہی ہیں۔ اور پھر دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی جو ہے نا دست مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے نا آپ کہتے ہیں آپ اس کے بعد کہتے ہیں بالرفیق الاعلیٰ۔ ہاں جی، آپ فرماتے ہیں بالرفیق الاعلیٰ کہ یا اللہ مجھے جو ہے پھر رفیق الاعلیٰ مجھے انبیاء اور رسولوں کی سنگت میں پہنچا دے۔ رفیق الاعلیٰ کے میرے ساتھی جو ہیں، جو بلند مقام والے ہیں، انبیاء اور رسول، یعنی ان کے گروہ میں مجھے پہنچا دے۔ تو جب آپ نے یہ پھر محسوس ہوا نا کہ آپ کا آخری وقت ہے، تو پہلے آپ ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے پر پھیرتے ہاتھ اوپر کرتے، پھر ایک وقت آیا کہ آپ کا ہاتھ مبارک نیچے گر گیا، یعنی جان ختم ہو گئی نا، اس کے اندر آپ ہمت نہ رہی تو ہاتھ مبارک نیچے چلا گیا اور آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ لیکن آپ پر پسینہ آ گیا، ہاں جی، آپ کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مومن کو موت کی سختی جو ہے اگرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو کیا محسوس ہوگا کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ باقی تکلیف اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف یہی ہوگی کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے، بس یہی کچھ ہے۔ اور مومن جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں حضرت بریدہ راوی ہیں، یہ بھی حدیث پاک ہے، کہ مومن کی موت کے وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ اتنی ہوگی کہ اس کے پیشانی پر پسینہ آ جائے گا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ ایک اس کے دو معنی ہیں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو اس نے گناہ کیے ہیں نا، وہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے اور گناہوں سے پاک ہو کر انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مومن کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی، صرف اتنی ہوتی ہے کہ پیشانی پر پسینہ آ جائے، ہاں جی۔ یہ بھی نام دیکھیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے 300 بار تلوار کسی کے جسم پر ماری جائے تو جتنی تکلیف اس کی ہوتی ہے اتنی موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک چادر گلی، پانی سے تر چادر ہو، اس کو خاردار کانٹوں والے جو ہے جھاڑی پر، درخت پر اس کو ڈال دیا جائے، اور ہر کانٹا جو ہے وہ چادر میں چبھ جائے، اور پھر ایک طرف سے زوردار آدمی، زور والا نوجوان اس چادر کو ایک حصے کو پکڑ کر کھینچے، تو اب وہ چونکہ کانٹا چادر میں ایک ایک حصے میں پیوست ہوا ہے، تو وہ چادر جو ہے وہ پھٹ جائے گی، ایک ایک دھاگا اس کا جو ہے نا کانٹوں کی وجہ سے وہ مطلب چادر پھٹ جائے گی۔ تو جتنی اس چادر کی حالت ہو جاتی ہے نا، ایسی حالت ہو جاتی ہے جب فرشتے انسان کے جسم سے روح نکالتے ہیں تو اس کے جسم کی بھی یہی حالت ہوتی ہے جو اس چادر کی ہے، جو کانٹوں والی درخت سے کھینچی ہے کسی نے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ جی ہم نے سنا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے، یا جیسے مشک جو ہے اس سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے،
وہ آرام سے نکل جاتا ہے، یا کانٹا جو ہے یا آٹے سے بال آسانی سے نکل جائے، یہ مومن کی موت ہے۔ اور ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ 300 تلواریں لگیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، یا کانٹوں والے درخت پر چادر ڈال دی جائے تو اس کو کھینچا جائے، جیسے وہ ریزہ ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، ایسے جیسا پھٹ جاتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اس کا جواب سورہ یوسف میں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ یوسف بڑی پڑھی، مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہاں جی، پھر بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی تمہیں پتہ نہیں، اس کا جواب سورہ یوسف میں ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر جو ہے نا زلیخا عاشق ہوئی، اور مصر کی عورتوں کو پتہ چلا کہ زلیخا جو ہے حضرت یوسف پر عاشق ہیں، تو انہوں نے بہت چیبیں گوئیاں کی، بدنام کیا حضرت زلیخا کو کہ یہ کیسی ہے کہ جو غلام پر عاشق ہو گئی۔ تو چونکہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، اب حضرت زلیخا نے، یہ سورہ یوسف کا واقعہ ہے، انہوں نے دعوت کی ان عورتوں کی، اور وہ عورتیں جو تھیں نا وہ وزیروں کی بیویاں تھیں، جو شاہ مصر کے بادشاہ تھا، ہاں جی، اس کی جو تھی کیبنٹ، اس کے وزیروں کی بیویاں تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیروں کی بیویاں جو ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو حضرت زلیخا کو جب طعنہ دیا تو انہوں نے دعوت کی، ان کی دعوت کرنے کے بعد ان کے جو ہے نا چھریاں بھی رکھ دی، چاقو رکھ دیے، فروٹ رکھ دیا ٹیبل پر، عورتوں کے لیے کرسیاں رکھ دی، جو بھی طریقہ کار تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا حضرت جی ایک مہربانی فرمائیے، میرا ایک گزارش مان لیجیے، چونکہ وہ تھک چکی تھی، ہار چکی تھی، یوسف علیہ السلام ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو آپ وہ تھی سچی عاشق حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو عرض کی کہ آپ بس اس کمرے سے نکل کر اس راستے سے ادھر چلے جائیں، تاکہ وہ عورتیں جو ہے نا آپ کو دیکھ سکیں۔ آپ نے بات مان لی، اور جب آپ نکلے تو انہوں نے، عورتوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی جا رہا ہے، جو ہی ان کی نظر پڑی اس وقت وہ فروٹ یا لیمو یا جو بھی چیز تھی وہ کاٹ رہی تھی۔ تو قرآن فرماتا ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں کاٹ دی، خون بہہ گیا، انگلیوں کے پورے کٹ گئے، لیکن ان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ اور تکلیف محسوس کیا ہونی تھی؟ انہوں نے دیکھ کر حسن یوسف کو دیکھ کر کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے۔ ہاں جی، یہ انہوں نے کہا۔ تو بزرگوں نے کہا جیسے مصر کی عورتوں کو ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ نکلا، اور ان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، وہ حسن یوسف میں ایسی مگن تھی کہ ان کو اپنی تکلیف کا کوئی احساس نہیں۔ یہی حال ہوتا ہے مومن کا کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ مومن کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ جلوہ یار میں مست ہوتا ہے، آپ کی زیارت کرتا ہے، اور اس وقت جو ہے نا اس کے روح پر جتنی بھی تکلیف ہو، اس کی جان نکلتے ہوئے اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ موت کی سختی بالکل حق ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ بات ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ کیا ہر آدمی موت سے بھاگتا؟ کہ موت کی سختی سے بھاگتا ہے انسان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، اور میں حق سے نفرت کرتا ہوں، حق سے نفرت کرتا ہوں۔ اور تیسرا اس نے کہا حق سے نفرت کرتا ہوں، اور تیسری بات اس نے کیا کہی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، آپ آئے اور آپ نے فرمایا عمر یہ کیا کیا؟ کہا کہ اس آدمی کے باتیں ہی غلط ہیں، تو میں سمجھا کہ اس کو جیل میں ڈال دوں۔ کیا کہتا جی؟ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اس چیز تو غلط بات نہیں کی اس نے،
قرآن فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. تو مال اور اولاد سے کون نہیں محبت کرتا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے میں حق سے نفرت کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ آیت پڑھی کہ موت حق ہے اور اس سے انسان بھاگتا ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، اس سے انسان نفرت کرتا ہے، بھاگتا ہے کہ موت نہ آئے. یہ بھی بات اس نے صحیح کی ہے. ہاں جی، تو اس نے یہ بات بھی صحیح کی ہے، تو آپ کیسے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں؟ تیسری بات کی اس طرح اس نے اچھی کی تھی جس نے آپ نے کہا کہ اس نے یہ بات بھی صحیح کی ہے. تو حضرت عمر نے پھر ان کو نکال دیا جیل سے اور کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ہاں جی، حق بات یہ ہے کہ حضرت عمر کا علم جو ہے وہ آپ نے سنا تو اس دن میں نے بتایا کہ ایک پلڑے میں حضرت عمر کا علم رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری مخلوق کا علم رکھا جائے تو عمر کا علم جو ہے وہ بھاری ہوگا ساری مخلوق کے علم پر. لیکن باوجود اس کے تو یہ جو ہے نا یہ شرف جو ہے یہ جزئی شرف ہوتا ہے جو بعض چیزوں میں ایک دوسرے پر فضیلت انسان کو ہوتی ہے کہ آپ نے 17 مرتبہ آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، کہ حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. لیکن ان دونوں کی محبت دیکھیں کہ وہ کسی قسم کی آپس میں چپکلاشن کی نہیں تھی اور محبت ہی محبت تھی نہیں تھی ہمیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا گیا. ذالک یوم الوعید، اور یہ عذاب کا دن ہے. یہ ہے وعدہ عذاب کا دن، جس دن وعدہ کیا رب نے کہ کفار کو عذاب ملے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ سارے سیغے جو ہے نا وجاءت سکرۃ الموت بالحق وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وجاءت کل نفس ما، یہ آگے بھی آ رہا ہے. یہ سارے جو ہے نا ماضی کے سیغے ہیں، اور ماضی کے سیغے کا معنی ہوتا ہے جو پیسٹ جو گزر گیا ہو، اور آنے والا یہ قیامت کے قریب ہے، یعنی مستقبل میں فیوچر میں یہ چیز آنی ہے. مردوں نے اٹھنا فیوچر میں، سور پھونکا جائے گا فیوچر میں، لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان معاشر میں جائیں گے فیوچر میں. لیکن قرآن کی آیات اس کو ماضی کا ذکر کر گئی، سور پھونکا گیا، موت آ گئی وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ ماضی کا لفظ پاسٹ کا ورڈ استعمال کیا گیا، لیکن ہے وہ واقع ہونے والی چیز فیوچر میں قیامت کے دن. تو اس کا علماء نے لکھا کہ وہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی چیز جس کا آنا یقینی ہو اور اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو. جیسے آپ بتائیں کہ قیامت میں کوئی ڈاؤٹ ہے آنے میں، قبر سے اٹھنے میں کوئی ڈاؤٹ ہے. ایسے واقعات جو ہے نا جن کے اندر کوئی ڈاؤٹ اور شک نہ ہو، جن کا آنا یقینی ہو، اس کو قرآن کریم ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ جیسے کہ یہ بات ہو چکی ہے. جو بات ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا نا، وہ تو پتہ ہوتا ہے یہ بات ہوئی ہے. تو وہ آنے والے واقعات بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ ہو چکے ہیں. اتنی پکی بات ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا. اب فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا گیا. یہ سور کب پھونکا جائے گا؟ کہ جب ساری مخلوق جو ہے فوت ہو جائے گی اور وہ پڑی رہے گی قبروں میں. جب ان کو اٹھانے کا وقت آئے گا تو سور پھونکا جائے گا. جب وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو پھر جو ہے نا جو بے ہوش لوگ ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو مر چکے ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ میدان معاشر کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. ہاں جی، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا. جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت جب چلیں گے تو ان کے ساتھ اس آیت کے مطابق ایک ہانکنے والا ہوگا. جو ہانکنے والا کیا مطلب کہ جیسے جانوروں کو آپ پیچھے سے ہانکتے ہیں نا، چلو چلو چلو، ڈنڈی مارتے ہیں، سوٹی مارتے ہیں، اس کو آگے چلاتے ہیں، وہ سائق ہو گیا. ایک شہید، ایک گواہ ہوگا. دو چیزوں کا ذکر ہے. تو اس میں جو ہے نا چند اقوال ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سائق کا مطلب ہے کہ ایک فرشتہ ہوگا جو ان آدمیوں کو جو قبر سے اٹھیں گے نا، ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اس کو پیچھے سے چلائے گا اور میدان معاشر میں لے جائے گا.
اور شہید گواہ جو ہے اس سے مراد کیا ہوگا کہ ایک اور فرشتہ ہوگا جو گواہ ہوگا، اور یا اس سے مراد کیا ہے کہ 2 کرامن کاتبین ہوں گے، ایک دائیں والا فرشتہ وہ ہانکے گا، اور دوسرا جو بائیں والا فرشتہ ہے وہ شہید ہوگا، گواہ ہوگا کہ اس نے برائیاں کی ہیں یہ مراد ہے۔ یا اس سے مراد کیا ہے کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے، اس کا نامہ اعمال یہی اس کو کھینچ کر میدان معاشر میں لے جائے گا۔ ہاں جی، اور یہ وعید کا دن ہے، یعنی جس طرح آپ نے وعدہ کیا کفار کو کہ تم ایمان نہیں لاتے نا، تو قیامت کے دن جب تم قبروں سے اٹھ کر میدان معاشر میں جاؤ گے تو اس وقت تمہیں عذاب ہوگا۔ اب یہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس سورۃ پاک میں ذکر ہے کہ آدمی قبروں سے اٹھے گا، دلائل ہے اس صورت میں۔ کیسے؟ اب ایک جو ہے حضرت امام ابو نعیم نے، محدث ہیں یہ 4 صدی کے، انہوں نے کتاب لکھی حلیۃ الاولیاء، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، جو لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، جب سمندر میں ڈوب کر مرتے ہیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ مچھلیاں آ جاتی ہیں، مگرمچھ آ جاتے ہیں، سمندر کی مخلوق آ جاتی ہے، تو وہ ایک ہی مچھلی تو سارے جسم کو نہیں کھا جاتی نا، وہ تھوڑا تھوڑا ذرہ، یعنی آپ نے کبھی سمندر کی مخلوق کو دیکھا ہوگا، مچھلیوں کو، کہ جب وہ کسی کو کھاتی ہیں تو کتنی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں آ جاتی ہیں، اور وہ تھوڑا تھوڑا حصہ ان کو آتا ہے، اور چند سیکنڈ میں وہ باڈی ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو فرمایا کہ جب سمندر میں آدمی ڈوبتا ہے تو مچھلیاں آ جاتی ہیں، وہ اس کے گوشت کو بانٹ لیتی ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کھا گئی۔ اب ہڈیاں جو ہیں وہ سمندر کی تہہ میں پڑی ہوتی ہیں، پھر وہ جو سمندر کا پانی جب سیلاب کی شکل میں آتا ہے اور وہ اس ہڈیوں کو وہ باہر پھینک دیتا ہے، جب باہر پھینکتا ہے تو وہ ہڈیاں وہاں خشک ہو کر سمندر کے کناروں پر بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ بوسیدہ ہونے کے بعد اب جب وہاں لوگ اپنے اونٹوں کو، بکریوں، بھیڑوں کو لے کے آتے ہیں تو اونٹ ان ہڈیوں کو چباتے ہیں، اونٹ کھاتے ہیں ان ہڈیوں کو، جیسے وہ درختوں کو کھاتے ہیں، ان ہڈیوں کو اونٹ کھاتے ہیں۔ جب اونٹ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کھا جاتے ہیں تو ان کے پیٹ میں جا کر وہ ہڈیاں جو ہے وہ مینگنیاں بنتی ہیں، جو اونٹ جو ہے، کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ ہاں جی، مینگنیاں تو اردو میں بولتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، جو اونٹ کا آفٹر؟ ہاں جی، چلو میں تو بکار کو کہ سمجھ آ جائے گی، لیکن تو وہ مینگنیاں کرتا ہے۔ جب اونٹ مینگنیاں کرتا ہے اس ہڈیوں کو، تو پھر کوئی مسافر آتے ہیں جو وہاں چلتے چلتے وہاں بیٹھتے ہیں کھانے پینے کے لیے، وہ آگ جلاتے ہیں تو لکڑی نہیں ہوتی وہاں، تو وہ ان مینگنیوں کو آگ لگا کر اپنا کھانا، چائے وغیرہ وہ پکاتے ہیں۔ جب وہ آگ راکھ بن جاتی ہے تو پھر ہوا آتی ہے، اور ہوا اس راکھ کو کہاں کہاں لے جاتی ہے۔ جب وہ ساری راکھ منتشر ہو جاتی ہے، اب دیکھو آدمی مرا سمندر میں، اب اس کتنے پروسیس سے وہ گزرا ہے، مچھلیوں کے پیٹ میں گیا ہے، پھر ہڈیاں اس کی ہیں، وہ اونٹوں کی غذا بنی ہیں، پھر وہ مینگنیاں بنی ہیں، پھر وہ آگ کے لیے ایندھن بنا ہے، پھر وہ ہوا آئی ہے، اس راکھ کو اڑا کر لے گئی ہے۔ اب دیکھو اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پھر اس وقت بارش آئے گی، اور بارش آئے گی، اس کا وہ قطرہ جو ہے وہ عجب الذنب پر پڑے گا، وہ اس ہڈی پر جو نہ گلتی ہے نہ سڑتی ہے، جب اس پر پڑے گا، پھر جہاں کہیں راکھ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یا جہاں جہاں وہ گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، جو بھی اس کی سچویشن ہے، وہ وہاں سے اڑ کر اس عجب الذنب پر لگے گا، انسان کھڑا ہو جائے گا، انسان کھڑا ہو جائے گا، تو پھر وہ جو ہے ذالک یوم الوعید، وہ دن آ جائے گا، اور اس دن پھر ایک فرشتہ آ جائے گا، اس کو کھینچ کر لے جائے گا، اور دوسرا فرشتہ اس کے ساتھ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے کیسے خوبصورت انداز میں
جو ہے نا اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ آگے فرمایا لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، آخری آیت۔ اللہ نے فرمایا کہ تو تھا، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا۔ یعنی آج انسان جو ہے، یہ کافر جتنے بھی ہیں، کافروں کے بعد مومن تو ایمان رکھتا ہے نا، کافر جو ہے یہ اس کو کہو جی تم مرنے کے بعد تم زندہ ہوگے، آج وہ زم پر تیرا گوشت آئے گا، ہڈیاں آئیں گی، تو زندہ ہوگا، تمہیں فرشتہ کھینچ کر لے جائے گا میدان محشر میں۔ ہاں جی، قرآن اس کو پڑھ کے سناؤ، حدیث پڑھ کے سناؤ، کوئی مانے گا آپ کی بات؟ کوئی نہیں مانے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی قرآن فرما رہا ہے لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، یعنی تو مانتا ہی نہیں تھا، باوجود اتنا سمجھدار ہونے کے، باوجود اتنا پڑھا لکھا ہونے کے، باوجود اتنا عقل مند ہونے کے کہ جہاز بنا سکتا ہے، آئٹم بنا سکتا ہے، تو بحری جہاز بنا سکتا ہے، تو جو ہے کیمرے بنا سکتا ہے، تو ٹیپ ریکارڈر بنا سکتا ہے، تو دنیا کی کیا کیا چیز ہے جو تو نہیں بنا سکتا، لیکن تو اس کو نہیں مانتا کہ قیامت کے دن تو اٹھ کر جائے گا، تو غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اور جب وہ جائے گا نا میدان محشر میں، ہم تیری آنکھوں سے وہ پردہ اتار لیں گے۔ جب تیری آنکھوں سے پردہ اترے گا، ہاں جی، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہو جائے گی۔ آج اس کافر کی نگاہ تیز ہو جائے گی۔ کیسی تیز ہو جائے گی کہ دنیا میں تو وہ مانتا نہیں تھا، اب جب وہاں جائے گا، اب اگر اس کو کہو کہ تیرے اعمال جو ہیں اچھائی برائی یہ ترازو پر تلے گی، تو کیا کہ میرے اعمال کا وجود ہی نہیں ہے، میں جو اچھی بات کرتا ہوں وہ ہوا میں چلی گئی، بری بات کرتا ہوں ہوا میں چلی گئی، اس کا وجود نہیں ہے، تو کیسے یہ ترازو پر ہوگا؟ کوئی مانتا ہے آج؟ لیکن قیامت کے دن ایک ترازو تو ہوتا ہے نا جو ہاتھ میں ہوتا ہے، اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا ترازو ہوگا، کس طرح کا ترازو ہوگا، اس پر یہ کافر، قرآن فرماتا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے کہ تو اس پلڑے پر، جو بھی اس کی شان کے لائق ہے، کس طرح کا پلڑا ہوگا، تو اس پر اپنے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، صرف گناہ اور نیکیوں کو نہیں، تو جنت میں اپنا مقام دیکھ رہا ہے کہ اگر میں جنت میں جاتا تو یہ میرا محل تھا، اور اگر میں دوزخ میں گیا تو یہ میرا محل ہوگا، تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر تو رستہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جہنم میں کون سا رستہ جاتا ہے، جنت میں کون سا رستہ جاتا ہے، تو سارا جتنے بھی مسائل ہیں، وسائل ہیں قیامت کے دن کے، وہ جو چیزیں ہیں ان سب کو تو اتنی تیز نظر سے دیکھ رہا ہے کہ پل صراط کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اپنے نامہ اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اپنے انجام کو بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا، میرا انجام کیا ہوگا، اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے تو ان کے انجام کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے تو غفلت میں تھا، بے شک تو غفلت میں تھا، ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا لیا۔ جیسے کیٹرک آنکھ پر ہوتا ہے نا، تو پہلے نظر کچھ نہیں آتا، وہ اینکیں لگاتا ہے، شیشے لگاتا ہے، چیزوں موٹے موٹے روح تھے، لیکن جب اس کا آپریشن ہو جاتا ہے تو اب وہ پردہ اٹھ گیا نا، اب اس کی نظر صاف ہو جاتی ہے، نہ اینک کی ضرورت ہے، نہ اس میگنیفائڈ گلاس کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، جب اس کا پردہ قیامت کے دن رب نے اتار دیا، اب رب فرماتا ہے تیری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، اب تو سب چیزیں دیکھ رہا ہے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، ہاں جی، اچھائی برائی کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہونا اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو انسان اگر کاش کے ان چیزوں کو اگر ان کی زبان میں کر کے بتایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پر آنکھوں کے پردے بھی کھل جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور قرآن کا علم جو ہے کیسے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو جو ہے اپنی باتیں بتاتا ہے کہ تمہارا حشر کیسے ہوگا، تمہارا نشر کیسے ہوگا، تم کیسے مرو گے، کیسے زندہ رہو گے، کیسے جنت میں جاؤ گے، کیسے دوزخ میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو ہے اس سے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔